مقرر ماسٹر جمیل احمد کو دعوت دیتا ہوں، جن کا تعلق ابوبکر ہاؤس سے ہے اور ان کا موضوع ہے شب کی رگوں سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے، شب کی رگوں سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے۔ ماسٹر جمیل احمد۔ شروع کرتا ہوں اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ بھیگی پلکوں، تھکے دماغ اور مجلوب جذبات انسانیت کی ترجمانی کرنے والا میرا اور آپ کا پاکستان اتنا اکیلا ہو گیا۔ یہ پہلے اپنے فرزندوں سے چھپ چھپ کر صرف سسکیاں لیا کرتا تھا، مگر اب تو اتنا رویا ہے، اس قدر اشک باہر کے آنکھوں سے آنسو کی جگہ قطرہ قطرہ لہو بن کر ٹپکتا ہے۔ اب تو درندگی تماشا بن چکی ہے، جسے دیکھنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مظلوم مدد کے لیے پکارتا ہے، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، لیکن ظالم اپنے ظلم کے کمالے ڈھونڈتے رہتا ہے۔ صدر علی بکار، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، وہ معصوم جنہیں لاٹھیوں کے ضربے لگا کر سینکڑوں لوگوں کی ہجوم اور قانون کے رکھوالوں کے بیچ قتل کر دیا گیا، وہ کس طرح تڑپے ہوں گے جب لاٹھیوں کے ضربے آپ سے ہڈیاں چٹک رہی ہوں گی اور سر کی نازک ہڈیاں چکنا چور ہو کر دماغ میں گھس رہی ہوں گی اور کسی ظالم نے سلاخ نما چیز آنکھوں میں پیوست کر دی ہوگی۔ رکیے، میں نے سنا ہے مرتے وقت انسان کو پیاس لگتی ہے، ان معصوموں نے بھی اشاروں میں پانی ضرور مانگا ہوگا، مگر وہاں موجود ظالموں میں سے کسی نے انہیں پانی نہ پلایا۔ اس پر بس نہیں کہ ان مظلوموں کی لاشوں کو سڑک پر گھسیٹتے ہوئے ہجوم پر دیکھتا ہوں، پھر ان مظلوموں کی لاشوں کو سڑک پر گھسیٹتے ہوئے دیکھتا ہوں تو ہاں، شب کی رگوں سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے، شب کی رگوں سے لہو پھوٹ رہا ہو۔ میں آگے بڑھتا ہوں کہ نظریں راجن پور کے علاقے فاضل پور جا کر ٹھہر جاتی ہیں، جہاں ڈوبتے ہوئے جسم سودا لاشیں جو پچھلی رات تک زندہ تھی، تو کوئی باپ اپنے بچے کو تسلی دیتا رہا اور کوئی شوہر اپنی شریک حیات کو کہ شاید کوئی مسیحا بن کر آئے گا، ہمیں اس دنیاوی عذاب سے بچا لے گا، مگر آیا تو ضرور اس وقت جب سب پانی میں بہہ چکا تھا۔ اس بہتے ہوئے پانی میں اپنے بابا کا بہتا ہوا جسم تلاش کرتی وہ بیٹیاں کہ جن کی ڈولی اٹھنے سے پہلے ان کے باپ پر ڈولا اٹھنے والا تھا، ان کی آؤ پکار یہ چیخ کر کہتی ہے، ہاں، شب کی رگوں سے لہو پھوٹ رہا جیسے، شب کی رگوں سے لہو پھوٹ رہا جیسے۔ بے سر و سامانی اور لام مکان کا دکھ تم کیا جانو، سیلاب میں پائے انسان کا دکھ۔ صدر علی بکار، جیسے میں نظر ہٹاتا ہوں کہ آنکھوں کے سامنے کوٹ رادھا کرشن آ جاتا ہے، وہ کوٹ رادھا کرشن جہاں لوگوں کے ہجوم میں کھڑے ہو کر عدالتیں لگانے والے، خود جج قاضی بن کر فیصلہ سنانے والے مظلوم اقلیتی جوڑے کو اٹھا کر زندان میں دھکیل دیتے ہیں۔ ارے مظلوموں کے زندہ جلتے ہوئے جسم چیخ کر کہتے ہیں، ہاں، شب کی رگوں سے لہو پھوٹ رہا جیسے، شب کی رگوں سے لہو پھوٹ رہا جیسے۔ پاکستان کے علاقے تربت میں مارے جانے والے مزدور کا ہو یا پھر لہو بتانے دینے پر زندگی سے کرتے معصوم لوگ کو، یا پھر لہو 1000 2000 3000 4000 5000 روپے کے معمولی موبائل کے لیے گولی پر نشانہ بننے والے معصوم لوگ کو، یا پھر لہو ان 60,000 پاکستانی کو جو دہشت گردوں کی دہشت کا نشانہ بن گئے۔ ہر کہانی کی ایک ہی داستان، ہر کہانی کا ایک ہی داستان، شب کی رگوں سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے، شب کی رگوں سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ کب تک ان لوگوں سے پھوٹنے والے خون پر صرف ماتم کرتے دکھائی دیں گے؟ اگر ہمیں ان لوگوں سے پھوٹنے والے خون کو روکنا ہوگا، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس ریاست کو وہ ریاست بنا دیں گے جس کا اعلان 15 اکتوبر 1937 کو
قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں کہا، انہوں نے کہا ہم ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جس کی بنیاد عدل و انصاف اور مساوات پر بنی ہو، ہم ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جس کی تمام تر توجہ عوام بالخصوص غریب عوام کی فلاح بہبود اور ترقی پر ہو۔ خدا کی قسم جس دن ہم وہ ریاست بنانے میں کامیاب ہو گئے اسی دن سے یہاں پر کھڑے ہو کر کوئی بھی مقرر، کوئی بھی باشندہ اس شکوہ یا شکایت کرتا دکھائی نہیں دے گا کہ کہاں ہے زور سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں کریدے، کہ کہاں ہے زور سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں کریدے۔ حوث کی سرخی رٹھے بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے، ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، اس کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ شکریہ۔